بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سواں پارہ پڑھا گیا ہے اس میں پوری سورہ آل عمران کی تلاوت ہوئی ہے، اور اس سواں پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، اللہ پاک نے اپنی ذات کی قدرت کو اور طاقت کو اور پوری کائنات کو اپنے اختیار کے ماتحت ہونے کو بیان فرمایا۔ ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، چاہے انسان دنیا کے سارے اسباب جمع کر لیں، لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں تو نہیں ہو سکتا، اور چاہے انسان دنیا کے سارے اسباب چھوڑ دے لیکن اللہ کا حکم آ جائے تو وہ چیز ضرور ہوگی۔ اللہ پاک نے اس سورت کے آغاز میں 3 ایسے واقعات ذکر فرمائے کہ جو انسانی عقل میں اس کی سوچ کے اندر نہیں آ سکتے، لیکن وہ چیزیں ہوئی اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ اور ایسی چیز کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں خرق عادت۔ خرق عادت، خرق کے معنی آتے ہیں خلاف کے، ایک چیز عادت کے خلاف ہو جائے۔ اب مثال کے طور پہ اس بٹن کو نیچے کرنے سے پنکھا چلے گا اور اوپر کرنے سے پنکھا بند ہوگا، لیکن آپ کل صبح آئے اور آپ نے جب نیچے کیا تو پنکھا بند ہوا، اوپر کیا تو پنکھا چل گیا، تو آپ ہر آنے والے ساتھی سے کیا کہیں گے؟ بھئی آج تو خلاف عادت بات ہو گئی، یعنی الٹ ہو گیا۔ 3 واقعات ذکر ہوئے جو خرق عادت ہے، ہماری عقل میں نہیں آ سکتے۔ پہلا واقعہ یہ ہے، دیکھیں اس سورت کا نام ہی سورہ آل عمران ہے۔ آل کہتے ہیں گھر والوں کو، عمران کے گھر والے۔ حضرت عمران ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ان کی اہلیہ تھی، ان کی بیوی تھی، ان کا نام تھا حضرت حنہ۔ حنہ، ان کے یہاں طویل عرصے اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن حضرت عمران جا رہے تھے اور دیکھا ایک چڑیا آئی اور اس نے اپنے چھوٹے بچے کو چونچ میں پانی لے کر کے پلایا۔ انسان ہے۔ جب اس پرندے کی یہ کیفیت دیکھی کہ اس نے اپنے چھوٹے بچے کو پانی پلایا تو اپنے دل میں اولاد کی خواہش جاگ گئی، اور اللہ پاک سے فرمایا، اے اللہ، اس چڑیا اور اس پرندے کو بھی اولاد آپ نے دی ہے، بچہ آپ نے دیا ہے، اور میں بھی آپ سے سوالی ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، مجھ پہ بھی کرم فرما دیجئے اور مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیجئے۔ اب طویل عرصہ کوئی امید نہیں، لیکن دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ پاک سے مانگ لیا۔ اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ پاک نے ان پہ فضل کیا اور حضرت حنہ امید سے ہو گئی، پیٹ میں حمل آ گیا۔ انہوں نے نیت کی کہ اے اللہ، اگر اس عمر میں آپ نے مجھے بچہ دیا، اس کو بیت المقدس مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، وہ وقف ہو جائے گا۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو اللہ کی شان، وہ بچی ہوئی، بچی پیدا ہو گئی، اور اسی بچی کا نام کیا رکھا گیا؟ حضرت مریم رکھا گیا۔ یہ حضرت مریم ہے، لیکن نظر پوری کرنی تھی، اس لیے ان کو لے جا کر مسجد اقصی کے جو مجاور تھے، جو متولی تھے، وہ تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور وہ اس بچی کے حضرت مریم کے سگے خالو ہیں، سگے خالو۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ تو بچی ہے، ابھی چھوٹی ہے، کل بڑی ہو جائے گی، تو محراب کے ساتھ ان کے لیے ایک کمرہ بنایا گیا، خاص کر دیا گیا، اور وہ کمرہ حضرت مریم کے لیے خاص تھا۔ اور عام بچوں کے مقابلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی جو بڑھوتری تھی، نشو و نما بہت تیز تھی، بہت جلدی یہ بڑی ہو گئی۔ اس کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت فرماتی تھی۔ ایک دن ان کے یہ خالو حضرت زکریا علیہ السلام
اپنی اس بانجی کو دیکھنے کے لیے آئے، وہ ان کا خیال رکھتے تھے. تو جب ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو وجد عندها رزقا، دیکھا کہ اس کمرے میں تو بے موسم پھل پڑے ہوئے. کون لایا؟ اور پھر پھل بھی وہ جس کا موسم نہیں. تو اس بچی سے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، اس بچی نے جواب دیا کہ یہ پھل تو اللہ کے ہاں سے آئے. اب دیکھیں، اب حضرت زکریا علیہ السلام، اب دوسرا واقعہ پیش آ رہا ہے. اللہ کی شان، ان کی عمر بھی 100 سال سے اوپر ہے، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں. انہوں نے دیکھا کہ میری اس معصوم بھانجی کو اللہ پاک بے موسم پھل دے رہے ہیں، جس موسم کا پھل نہیں، تو مجھے اللہ پاک اس بڑھاپے میں اولاد دے سکتے ہیں. اس وقت وہ فوراً اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے، دعا کی ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اس بچی پر آپ نے فضل کیا ہے، مجھ پہ بھی فضل فرما دیجئے، مجھے بھی ایک پاکیزہ اولاد دے دیجئے. ان کی دعا اب قبول ہو رہی ہے، 100 سال سے اوپر عمر ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا آپ کو بیٹا دیں گے، اور بیٹے کا نام بھی ہم خود رکھیں گے. اور وہ نام کیا رکھا گیا؟ یحییٰ علیہ السلام، وہ پیغمبر جن کا نام اللہ پاک نے آسمانوں سے بھیجا. 2 واقعات ہو گئے. اب یہ حضرت مریم جو بچی ہے یہ بڑی ہوئی، اور بڑی ہونے کے بعد ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا. اب تیسرا واقعہ پیش آئے گا، اور یہ ان سے بھی بڑھ کر، ان کا نکاح نہیں ہوا. اور اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور اللہ کا پیغام ہے کہ آپ کو ایک نیک بیٹا دیا جائے. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، نکاح نہیں ہوا. پاک دامن بچیاں ایسی باتوں سے بوجھ لے لیتی ہے دوست، پریشان ہو جاتی. مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ فرمایا یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہوگا تو ہوگا، اللہ نے بھیجا ہے. اب کیسے ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، اس پھونک کے ذریعے سے حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا. بات سمجھ گئے دوستو؟ حمل ٹھہر گیا. کیوں؟ اب یہاں بات کو سمجھے دوستو. انسان، کوئی بچہ جب دنیا میں آتا ہے یہ اپنے وجود میں آنے میں 2 چیزوں کا محتاج ہے. ایک تو ایک رشتے کا، یعنی اپنے ماں باپ کے ملنے کا، کہ وہ مل جائے، اللہ کا حکم ہو جائے، پانی کے قطرے سے بچہ بن جائے، یہ ایک درجہ ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ پاک کا کلمہ کن. اس لیے اگر ماں باپ ملے لیکن اللہ کا کلمہ کن نہ ہو، اولاد نہیں ہو سکتی. تو دنیا کا ہر بچہ ان 2 ترتیب پر آتا ہے، لیکن حضرت مریم کو حمل ٹھہرا ہے ایک سلسلے سے. اس میں نکاح نہیں ہوا، لیکن کیا چیز ہے؟ کلمہ کن ہوئی ہے دوستوں. تو 3 واقعات ترتیب سے دیکھیں ذکر ہوئے، اور اس میں ہمارے لیے عبرت کا کتنا بڑا سبق ہے. آج ہم کتنے مایوس ہو جاتے ہیں دوستوں، تھوڑی سی تکلیف آئی، پریشانی آئی، رکاوٹ آئی، بس مایوس، بھائی میرے تو کام ہوتے ہی نہیں، میرے تو راستے کھلتے ہی نہیں. اس لیے کہ قرآن سے دوری ہے دوستو. انسان جب قرآن سے تعلق جوڑتا ہے مایوسی ختم ہوتی ہے، اللہ کی ذات پہ یقین بڑھ جاتا ہے دوستو. اگر 100 سال کی عمر میں اور 5 بیوی کو اللہ پاک اولاد دے سکتے ہیں دوستو، تو وہ قادر مطلق بادشاہ کیا کچھ نہیں فرما سکتے. اس لیے ہر حالت میں انسان کا رجوع اور تعلق کس ذات سے ہو؟ اللہ پاک سے. دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ایک بات کی ترغیب بھی دی، حکم بھی دیا، اور بڑی اہم بات. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نظر میں تم نیک بن جاؤ تو تم ایک عمل کرو، حتی تنفقوا مما تحبون، وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں بھی محبوب.
اپنی محبوب چیز خرچ کرو. دیکھیں کل خلاصے میں بات آئی نا خرچ کرنے کی، انفاق کی. ایک ہے انفاق کرنا. میرے پاس 1000 روپے ہیں، اس میں سے 100 روپے اس لیے دے رہا ہوں کہ 900 تو میرے پاس بچیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. یا گھر گیا، پتہ چلا گھر والوں نے تازہ کھانا پکایا ہے، بھئی وہ کل والا سالن ہے، کہا جی وہ بھی فریزر میں رکھا ہوا ہے، کہا جی وہ صدقہ کر دیں. تو پرانا اس لیے دے رہا ہوں کہ نیا ہے. بات سمجھ گئے؟ لیکن اصل کمال دوستو یہ ہے کہ جس طرح میں تازہ کھانا اپنے لیے محبوب رکھتا ہوں، میں اسی میں سے ایک حصہ نکال کر کسی مستحق کو دے دوں. اصل یہ آج دیکھیں، یہ تو عام ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی جو زائد چیز ہے، پچھلے سال والی ہے، استعمال والی ہے، دے دیں. بہت بڑی بات ہے، دینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ مزاج آج بنانا چاہیے کہ جو چیز جس کی مجھے خود ذاتی طور پہ رغبت ہے، میں گیا اپنے لیے اچھی والی کھجوریں لی افطار کے لیے، اللہ نے مجھے دیا ہے، وہی اچھی کھجوروں کا ایک ڈبہ لے کر اسی دکان سے لے کر کسی غریب کو بھی دے. آپ نے اپنی حیثیت کی جو چیز اپنے لیے لی اس لیے کہ آپ کو پسند تھی، وہی چیز کسی غریب کو بھی دے دے. یہ ہے انفاق کا اعلیٰ مرتبہ. جب یہ آیات اتری، اب صحابہ تو وہ لوگ تھے نا جو نمونہ بننے والے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے، اور یہ مالدار صحابی ہیں، اور ان کا بالکل مسجد نبوی کے سامنے باغ تھا جس کا نام تھا بیروحہ، اس کا نام تھا. اور کہتے ہیں اس وقت جو مسجد نبوی میں آپ باب ملک فہد سے داخل ہو تو اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی یہ جو فرش ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ تھا. اور اس میں ایک چشمہ تھا پانی کا، میٹھا ٹھنڈا. اکثر آپ علیہ السلام بھی تشریف لے جاتے. بڑا قیمتی باغ تھا اور بڑے بڑے تاجر اس کو خریدنا چاہتے تھے. لیکن جب آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے مجلس سے اور پھر آپ کی خدمت میں اکیلے آئے اور فرمایا یہ آیت اتری ہے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب بیروحہ ہے، اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو جہاں چاہے اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیں، خرچ کر دیں. آپ علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا کہ طلحہ نے بڑی قیمتی تجارت کر لی، بڑی قیمتی تجارت کر لی. اور پھر فرمایا کہ بھئی اصل حق تو تمہارے رشتہ داروں کا ہے، تو تمہارے چچزاد بھائی ہیں وہ غریب مستحق ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ باغ لے جا کے ان پہ انفاق کر دو. اپنے قریبیوں کو دینا آسان نہیں ہے دوستو، پھر خاص طور پہ جو چچزاد ہو. انسان کی سب سے زیادہ انہی سے ہی آج چپقلش ہوتی ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے نا. لیکن حضور علیہ السلام کا حکم وہ باغ لے کر فوراً جا کے اپنے چچزاد بھائیوں کو پیش کرتے. اب حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان کے لیے کلمات نکلے گئے، انہوں نے بڑی قیمتی تجارت کر. تیسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا بیت اللہ شریف کے عظمت کا، احترام کا اور اس کے قابل تکریم ہونے کا. آپ حضرات نے سنا پہلے دن کے خلاصے میں کہ 17 مہینے تک آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. پھر حکم آیا آپ بیت اللہ شریف کی طرف ہو. اس سے یہود پر بڑی چوٹ لگی اور انہوں نے باتیں بنانا شروع کی کہ تمہارے پیغمبر نے افضل قبلے کو چھوڑ دیا، غیر افضل کو اختیار کر لیا، اس لیے کہ ان کے نزدیک بیت المقدس افضل ہے بیت اللہ سے. تو جب یہ بات کی تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ جھوٹ بولتے ہیں، بیت اللہ شریف افضل ہے، ہر اعتبار سے افضل ہے. اور اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اول بیتن، اس کائنات میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے، وہ پہلے بنا. دوسری وجہ یہ ہے کہ فیہ آیات بینات، بیت اللہ شریف میں ہماری بنائی ہوئی خاص نشانیاں ہیں جو کہیں نہیں. اس لیے آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہو تو وہاں زمزم کا کنواں ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں خانہ کعبہ کی 4 دیواری ہے، وہاں ملتزم ہے. یہ ساری چیزیں جو اللہ پاک کی طرف سے شعائر ہے
یہ بیت اللہ میں ہے دوستوں، یہ کہیں اور نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ شریف کی حد میں داخل ہو جائے اس کو امن حاصل ہو جاتا، پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف کو ہر دنیا کے ہر مقام پر فضیلت دے دی گئی۔ چوتھی بات جو آج کے خلاصے میں ہے، ایمان والوں کو ایک حکم دیا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بنو، تقسیم در تقسیم کے عمل کا شکار مت بنو، بلکہ مضبوط ہو جاؤ اجتماعیت کے ساتھ۔ آج افسوس سب سے زیادہ اس امت کو تباہ کرنے والی چیز وہ تفرقہ پسندی۔ ہم اس تقسیم کے عمل پر جتنا خوش ہوتے ہیں اور کسی چیز پر نہیں ہوتے دوست۔ کہنا تو ہر ایک کو آتا ہے، میں بھی بول رہا ہوں اور اس پر ایک لمبا بیان کر سکتا ہوں۔ آپ بھی کسی سے ملیں گے تو کہیں گے بھئی فرقہ پرستی بہت بری چیز ہے، ہونی نہیں چاہیے جی، بہت خراب چیز ہے، لیکن عمل بات کے موافق نہیں ہے دوست۔ جب عمل پہ بات آئے گی تو میں اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو سلام کرنے کا روادار نہیں، وہ میرے سلام کا جواب دینے پہ تیار نہیں۔ مسجد تقسیم ہے، ٹوپیاں تقسیم ہو گئی، عمامے تقسیم ہو گئے، بول چال کی ترتیب تقسیم ہو گئی، ایسا ہے نہیں ہے دوست۔ ایک اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں، ایک دوسرے سے رشتے نہیں کرتے۔ وہ میری مسجد میں آ جائے، میں اس کو ایسا دیکھوں گا جیسے کانا بیل قصائی کو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کیسے آ گیا یہاں۔ اس چیز نے تقسیم کر دیا نا۔ دشمن تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے بن گئے، باہر کے دشمن کو ہم نے کہاں موقع دینا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کریم سے دوری کے نتائج۔ اللہ پاک ایک جملے میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، جہاں حق ہو اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اجتماعیت قائم کرو۔ یہ بلا وجہ کے فضول بحث و مباحثے کرنا اور بڑی بڑی جو ہے ایک دوسرے پر الزامات لگانا کہ جی میں ہوں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اصل ہوں آپ تو نقل ہے، میں تو محبت کرنے والا آپ گستاخ ہیں۔ ہر آدمی اپنا ایک ترازو اور جھنڈا لے کے آج گھوم رہا ہے، اور اپنی محبت اور دوسرے کے نفرت کے پیمانے ہم نے خود بنائے ہوئے دوست۔ تو اس مصیبت اور گندگی سے آج نکلنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ پانچویں بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ دل جو جسم میں ہے نا، ایک انسان کے جسم میں کتنے دل ہوتے ہیں دوست؟ ایک دل نا، ایک دل۔ یہ قلبی تعلق جو ہے ایک مومن اور مسلمان کس سے جوڑے گا؟ قلبی تعلق۔ فرمایا قلبی تعلق کا مستحق مسلمان ہے، کافر نہیں۔ کافر کو اپنا قلبی دوست اور قلبی یار مت بناؤ۔ قلبی دوست وہ ہوتا ہے دوستو جس کو انسان اپنی راز کی باتیں بتا سکتا۔ آج ہم کتنی ساری باتیں اپنے والدین کو نہیں بتاتے، بھائیوں کو نہیں بتاتے، اولاد کو نہیں بتاتے، لیکن ایک دوست ایسا ہوتا ہے جس سے ہم ساری راز کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہم سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل مطمئن ہے دوست۔ قرآن کریم یہ ترتیب دے رہا ہے، اس قلبی دوستی کا حقدار مومن ہے، کافر نہیں۔ ہاں، کافر سے معاملات، مدارات، مواسات، تین الفاظ میں نے عرض کی۔ معاملات کہتے ہیں کاروباری لین دین ہوتا ہے۔ آپ کے کاروبار میں آپ کا پارٹنر عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ دینی معاملات میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، خالصتاً بازار کا، مارکیٹ کا آدمی ہے، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یا یہ کہ دنیا کی رسم و رواج آپ کے پڑوس میں ہے اور عید آئی، آپ نے اس کے گھر کچھ ہدیہ بھیج دیا، اس نے اپنی خوشی کے موقع پر آپ کو کارڈ بھیج دیا، یا آمنا سامنا ہوا، ہاں بھائی خیر خیریت ہے، ٹھیک ہے، گھر میں سب خیریت ہے، یہ رسمی تعلقات یہ کافر سے رکھ سکتے ہیں، لیکن قلبی تعلقات کو منع کیا۔
چھٹی بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ہمارے اس مبارک دین اسلام کی تاریخ کے دو بڑے مشہور غزوات کو متصل ذکر کیا، ایک غزوہ احد اور ایک غزوہ بدر۔ یہ اسلامی تاریخ کے بڑے غزوے ہیں، ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے، جہاد کا پہلا موقع ہے، اور اس میں کل تعداد کتنی ہے؟ 313۔ ہم مثال دیتے ہیں بھئی 313 تھے، لیکن 313,000 پہ غالب آئے، اور احد میں 3,000 صحابہ ہیں، اسباب بھی زیادہ، وسائل زیادہ، سواریاں زیادہ، لیکن اسباب کے درجے میں شکست ہو گئی۔ اتنی بڑی شکست ہوئی کہ 70 بڑے جلیل القدر صحابہ، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی وہ بھی شہید ہو گئے بڑے۔ تو اب اللہ پاک نے نمونہ پیش کیا کہ دیکھیں یہ دین اسلام نہ تعداد پر ہے، نہ وسائل پر ہے، نہ اسباب پر ہے، اس میں مدار اصول پہ چلنے پر ہے۔ جہاں اصول پہ امت چلے گی کامیاب ہو جائے گی۔ غزوہ بدر میں تعداد کم لیکن امیر کی اطاعت 100% کامیاب۔ غزوہ احد میں سب چیزیں موجود لیکن امیر کی بات ماننے میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، کوتاہی ہوئی نا۔ 50 تیر اندازوں کو آپ علیہ السلام نے بٹھایا، اور بٹھاتے ہوئے کیا فرمایا؟ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ اور ہوا کیا؟ جب نیچے فتح ہو گئی تو ان 50 میں آپس میں ایک اجتہادی اختلاف ہوا۔ 13 نے یہ کہا کہ بھئی اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، ہم کیسے اتریں؟ 37 نے کہا کہ مطلب یہ تھا کہ جب تک ہم کامیاب نہ ہو نیچے نہیں آنا، نیچے اتر آئے۔ اور یہی صورتحال دیکھ کر حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک صحابی نہیں بنے تھے، رضی اللہ عنہ نہیں بنے اس وقت تک، بڑے زیرک انسان تھے، ان کی نظر پڑ گئی کہ وہ جگہ خالی ہوئی، شکست کھا کے کافر بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے گم کے آئے، مڑ کر آئے، اور اوپر یہ 13 صحابہ ان کو شہید کیا پہلے، اور پھر اس راستے سے نیچے آئے، اور پھر میدان بالکل پلٹ گیا۔ اس لیے انسان جس کو بڑا مان لے اطاعت بھی اس کی کرے گا۔ غلطی یہاں ہوتی ہے کہ ہم امیر ایک کو کہتے ہیں، بڑا ایک کو کہتے ہیں، شیخ ایک کو کہتے ہیں، استاذ ایک کو کہتے ہیں، کرتے اپنی، نقصان ہو جاتا ہے۔ 7ویں اور آخری بات، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، جن کی جانیں اللہ کے راستے میں چلی جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے عام مرحومین کا اور شہداء کا، کہ شہید کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دیا کہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جو میرے راستے میں اپنی جان دے کے آئے تو اس کو مردہ سوچو بھی نہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمائے لا تقولو، نکتہ سمجھے دوستو، سورہ بقرہ میں فرمائے تھا لا تقولو، ان کو مردہ کہو نہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمائے لا تحسبن، ان کو مردہ سمجھو بھی نہیں۔ یہ اتنے بڑے درجے کے لوگ ہیں یہ شہید کہ یہ جب جان دے کر میرے پاس آ گئے، ان کو مردہ خیال مت کرو، یہ زندہ ہے، بل احیاء، یہ زندہ ہے، اور زندہ بھی ایسے ہیں کہ عند ربہم یرزقون، کہ اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جا رہا، یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ شہید کی زندگی اس کی قبر میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے قربانی دینے والے کی موت بھی بڑی قیمتی ہوا کرتی، اللہ اس کی بھی قدر فرماتے۔ اب موت کے اعتبار سے شہید کا تیسرا درجہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات اس پہ غور کریں پھر بات ختم کریں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے 4 درجے ذکر کیے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلے درجے پہ کن کو ذکر کیا؟ جی انبیاء کو، دوسرے درجے پہ صدیقین کو، تیسرے درجے پہ شہداء کو، چوتھے درجے پہ عام نیک لوگوں کو، صالحین کو۔ تیسرے درجے کا جو شہید ہے اس کے لیے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد تم اس کو مردہ
मत कहो। जो अल्लाह के निगाह में तीसरे दर्जे का महबूब है, उसकी कब्र की ज़िंदगी को अल्लाह ने फरमाया कि वो इतनी आला है कि गोया वो अपनी कब्र में ज़िंदा है। तो बताए जो पहले दर्जे पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, ये जब दुनिया से अपनी कब्रों में चले जाते हैं, इनकी कब्र में इनकी हयात का क्या आलम होगा दोस्तों। थोड़ा सा अगर आप हजरात ने यहाँ से समझाओ, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ। इसलिए दुरूद शरीफ जैसी अहम इबादत जब हम पढ़ते हैं तो किस अक़ीदे के साथ पढ़ते हैं दोस्तों। यही अक़ीदा है ना उम्मत मुस्लिमा का कि जब आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, फरिश्ते ने वसूल किया, मदीना मुनव्वरा लेकर पहुँचा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आपकी क़ब्र मुबारक में पेश किया, हमारा दुरूद शरीफ पेश होता है। और हदीस पाक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मुझ पर तुम्हारा दुरूद शरीफ पेश होगा, मैं क़ब्र से तुम्हारे दुरूद का जवाब इरशाद फरमाऊँ। अल्लाह हम सब को नेक अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना।